السلام علیکم جناب، جیسے آپ کو بتایا تھا کیا آپ دوبارہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، یہ تو میں نے خاص طور پہ یاد رکھا تھا کہ آپ کو میں ریمائنڈ کراؤں گا. جو وہ جو کہتے ہیں نا لا، اٹس اے ٹف تھنگ، سمجھ نہیں آتا، مشکل چیز ہے. وہ دوست اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ پہلی دفعہ میں سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت مشکل. دیکھیں نا یار، 1 لاکھ سے زیادہ لائرز ہیں پاکستان میں. کوئی وجہ ہے، یعنی وجہ ہے اس طرح کہ کیا کسی اور شخص کا آئی کیو انکلوڈنگ اے لائر آپ سے زیادہ ہے، یا آپ اس کے قریب بھی نہیں ہے؟ اگر آپ کا آئی کیو ایک عام آئی کیو ہے، جو کہ لائرز کا ایک عام آئی کیو ہوتا ہے، دے آر ناٹ سپر نیچرلز، تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے. اور اگین ہم لوگ اس وقت یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اے لائر اپیرنٹلی ایٹ دس اسٹیج اسپیشلی. آپ کو تو ایک بہت ابتدائی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. سو اٹ از ریکمینڈیڈ کہ آپ تھوڑا سا توجہ کریں پڑھائی پہ. اس سٹیج پہ آپ نے نہیں کیا تو آپ کو مشکل ہوگا. لاسٹ ہمارا جو لیکچر تھا اٹ واز ود ریفرنس ٹو دا کلاسز اینڈ آف دا کمپنیز اینڈ پریولیجز آف دا کمپنیز. دیکھیں کمپنی کیا کام کرتی ہے، یہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا دیکھا تھا. کچھ کلاسز دیکھی تھی اور پھر ہم نے جو کچھ پریولیجز ہوتی ہیں کمپنی کی وہ دیکھی تھی. آگے چلتے ہیں، پھر ہم شروع کرتے ہیں. دس از کمپنی لا 2 اور پھر ہم لیکچر نمبر 26 میں ہیں. جیسے آپ کو بتایا تھا 25 سے 30 تک ہمارا کمپنی لا چلے گا. کمپنی کیا چیز ہوتی ہے، تھوڑا سا توجہ کیجیے گا. میں آپ کو پورا کا پورا کمپنی کا ایک سٹرکچر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کچھ لوگ اکٹھا ہوئے انہوں نے اکٹھا ہو کے ایک آرگنائزیشن بنا لی جس کا نام کمپنی ہے. اب یہ کمپنی جو ہے یہ اس نے بزنس کرنا ہے. بزنس کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں، یا تو کہیں لون لے گا یا پھر یعنی انویسٹمنٹ حاصل کرے، یا پھر اپنے پیسوں کو پول کریں. اپنے پیسے پول کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو آدمی آئے وہ سے 5 لوگ یا 10 لوگ ہیں تو ہر کوئی اور ٹوٹل پیسہ چاہیے ہے 2 کروڑ چاہیے ہے، اور 10 لوگ ہیں تو پھر 10 لاکھ لوگ اپنے پول کریں اور پھر ایک بزنس کر رہے ہوں. ایک طریقہ ذرا سا مختلف ہے، وہ یہ کہ کہتے ہیں جی اس کمپنی نے ایک بزنس شروع کرنا ہے جس کی قیمت جو ہے وہ 1 کروڑ روپے ہے، 2 کروڑ روپے ہے. اسی ایگزامپل پہ چلتے ہیں. 2 کروڑ روپے ہے تو اب پول کر کے ہی لے کے آ رہا ہے. ابھی ہم بینک سے یا کسی اور ذریعے سے لون کی بات نہیں کر رہے، پول کرنا ہے. پول کرنے کے لیے تمام افراد کے پاس فری چوائس ہے کہ اگر یہ چاہیں تو یہ کوئی ایک آدمی 5 لاکھ دے، کوئی دوسرا آدمی جو ہے 5 لاکھ دے، کوئی تیسرا چوتھا 5، اس کے بعد والا 20 دے دے، ایک 25 دے دے، ایک 50 دے دے، ایک 60 دے دے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک اور طریقہ ہے، 200 ارب روپے چاہیے ہے ایک کوئی پروجیکٹ لگانے کے لیے. کوئی پاور پروجیکٹ لگانا ہے، بجلی پیدا کرنی ہے، 200 ارب روپے چاہیے. 200 ارب روپے کے لیے آپ لمٹ نہیں ہو سکتے 10 لوگوں پہ. ہو بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ جسے کہتے ہیں نا اربوں پتی، وہ کر سکتے ہیں، انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی کر سکتے ہیں.
لیکن اگر ایک کمپنی کی صورت میں بزنس کرنا ہو تو پھر 200 ارب روپے کسی بھی شخص کا لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا, ٹائٹ ہو جائے گا اپنے پاس سے نکالنا. اور ایک بڑا پروجیکٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جناب اس ہم 200 ارب روپے کے اگینسٹ انویسٹمنٹ لیتے ہیں لوگوں سے. کمپنی کا میں آپ کو دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آئیے صاحب ہماری کمپنی کے مالک بن جائیں, 10 روپے دے دیجئے. 10 روپے دیں گے تو آپ شیئر ہولڈر بن جائیں گے کمپنی بی کے, جس کا 200 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. کمپنی بی کے آپ ممبر بن جائیں گے 10 روپے کے شیئر پہ. تو پھر آپ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو آپ 2000 شیئر لے لیں, 5000 لے لیں, 10,000 شیئر لے لیں, 1,00,000 شیئر لے لیں. آپ شیئر کی قیمت 10 روپے, جتنے مرضی آپ شیئر لینا چاہیں, آپ کے پاس شیئرز الاؤڈ ہیں, قیمت اس کی 10 روپے. تو آئیے اور پرچیزنگ کیجئے شیئرز کی, جتنے مرضی خریدنے ہو خریداری کرتے رہیں, آپ کو تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اس سے زیادہ شیئر نہیں لے سکتے. تو لوگ شیئرز خریدتے ہیں, اور جب وہ شیئرز خریدتے ہیں تو 200 ارب روپے بن گئے. اور 200 ارب روپے کا جو پروجیکٹ لگنا تھا, تو توجہ کیجئے گا, 200 ارب روپے کا جو پروجیکٹ لگنا تھا وہ پروجیکٹ اس لیے لگنا تھا کہ تاکہ پروجیکٹ سے پیسہ کمایا جائے اور کمپنی اور اس کے ممبرز میں بانٹا جائے. اب جس نے 1,00,000 شیئر لیے ہیں اس کو زیادہ پیسہ ملے گا کمپیریٹیولی جس نے 1 شیئر لیا ہے, کیونکہ اس کو اس کے 1,00,000 جب ڈویژن ہوتی ہے, جب ڈیویڈنڈز ہوتے ہیں, جب پیسے بانٹ رہی ہوتی ہے کمپنی, تو دیکھتی ہے کہ کس آدمی نے کتنا شیئرز لے رکھے. جو پیمنٹ ہے آن دا بیسس آف دی شیئرز ہوتی ہے, جس کے جتنے شیئر, فرض کریں ایک شیئر پہ صرف 2 پیسے شیئر مل رہا ہے, 2 پیسے پروفٹ مل رہا ہے, یہ 1 روپے, آسانی سے بات کرتے ہیں, 1 روپے پروفٹ مل رہا ہے. تو جس آدمی کا 1 شیئر ہو اس کو کتنا پروفٹ ملا؟ 1 روپے. جس کا 1,00,000 شیئر تھے اس کو کتنا پروفٹ اس کو مل گیا؟ ظاہر ہے زیادہ پیسے مل گئے, 1,00,000 روپے مل گئے. تو جتنے زیادہ شیئر ہوں اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. 200 ارب روپے پورے بڑی آسانی کے ساتھ لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایسے شیئرز خریدے جائیں. جو انویسٹرز ہیں, جو بزنس کرتے ہیں, ان کو سمجھ آتی ہے کہ جی شیئرز خریدنا جو ہے وہ فائدہ مند چیز ہے. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے. دس از ناٹ اونلی لمیٹڈ کہ آپ کو سال کے بعد کمپنی کوئی پروفٹ دے رہی ہے, بلکہ اس میں ایک اور بھی طریقہ ہے, اور وہ یہ کہ فرض کریں کمپنی نے سال کے بعد پر شیئر, یہ تھوڑی سی اس کے پیچھے کیلکولیشن ہے, میں آپ کو اس تمام کیلکولیشن سے جو کہ فائنینس یا اکاؤنٹس کی بیس پہ ہوگا, جو کہ آپ کو ادروائز آپ لوگ پڑھ رہے ہوں, لیکن میں آپ کو اس کی لیگل فارمیلٹیز کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ ایونچولی ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر آپ کو جو شیئرز فرض کریں کہ پر شیئر 10 روپے کا شیئر تھا, پر شیئر 5 روپے پروفٹ مل رہا ہے. وہ شیئر, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 طرح کے شیئر ہیں, ایک شیئر آپ کو ملا نے سال کے بعد آپ کو پیسے دیے تھے 1 روپیہ پر شیئر, 2 شیئر ہیں, 2 کمپنیز کے 2 شیئر ہیں, ایک شیئر آپ کو 1 روپے کا پروفٹ دے رہا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر, اور دوسرا شیئر آپ کو 5 روپے کا پروفٹ دے رہا ہے. اب آپ نے اگر یہ شیئرز بیچنے ہوں تو 5 روپے والے کی پرائس زیادہ ہوگی 1 روپے والے سے, کیونکہ دیکھیں نا, جو اگلا آدمی آپ سے خریدے گا وہ بھی اسی طرح خریدے گا نا, کہ بھائی جس میں زیادہ فائدہ ہوا ہے وہ شیئر خریدے رہے, جس میں زیادہ فائدہ ہوا ہے. اور ہم نے لاسٹ ڈسکشن میں پڑھا تھا, اس کے پروسپیکٹس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے پچھلی دفعہ اتنے شیئرز اتنے پروفٹ دیا ہے, پر شیئر اتنا پروفٹ بنا تھا. تو ظاہر ہے جو 5 روپے والا ہے اس کو زیادہ فائدہ, جو 5 روپے پر شیئر جس میں فائدہ ہوا اس کو زیادہ فائدہ ہوا, اور جس کا 1 روپیہ کا شیئر ہو اس کو کم فائدہ ہوا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیئر پرائس سے کم پہ قیمت ہو, یعنی اگر ایک
200 ارب اکٹھا کیا اور 200 ارب اکٹھا کرنے کے بعد وہ اپنا کمپنی کچھ ٹائم لگتا ہے بعض دفعہ میں آپ کو ایک ڈیلیورنس دینے میں، آپ کو پروجیکٹ پورا ہونے کے بعد اس سے کچھ انکم حاصل ہونے میں. پہلے سال میں کوئی پروفٹ نہیں آیا، آپ کے پاس 3 شیئر تھے، ایک 5 روپے دے رہے ہیں، ایک 1 روپیہ دے رہے ہیں، ایک نے کوئی پیسہ نہیں دیا کیونکہ ابھی اس کا پروجیکٹ لگ رہا ہے. لیکن جب اس کا پروجیکٹ لگ جائے گا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ 10 روپے کے شیئر پہ 20 روپے پروفٹ دے رہا ہو. تو جو آدمی خرید رہا ہے اس کے پراسپیکٹس دیکھے گا کہ اس کا پراسپیکٹس ہے اگر، تو پھر ہو سکتا ہے اس سے زیادہ پیسوں پہ خرید رہا ہو. یعنی شیئر پرائز جو ہے وہ فلکچویٹ کرتی ہے ود ریفرنس ٹو دا ڈیویڈنڈ، جو کہ آپ یو گین اٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر. اگر 200 ارب روپے کا ایک کوئی کمپنی کوئی پروجیکٹ لگا رہی ہے، یعنی وہ کمپنی آئی، کمپنی نے آپ سے کہا جب پیسے دو، شیئرز خریدو، آپ نے شیئرز خریدے، شیئرز خریدنے کے بعد اب آپ شیئر مارکیٹ کے بعد کمپنی کے پاس پیسہ جنریٹ ہو گیا، تو وہ آپ سے کہے گی کہ صاحب آئیے مشورہ دیجئے. ایسے مشورے کو، ایسی میٹنگ کو، مشورہ کا مطلب میٹنگ، ایسی میٹنگ کو اسٹیچوری میٹنگ کہتے ہیں. اور پبلک کمپنی کے لیے ود ان 6 months آف اٹس انوگریشن ایسی اسٹیچوری میٹنگ کرنا دیٹ از مینڈیٹری، مسٹ ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی کمپنی ایک ایسا اسٹیچوری میٹنگ نہ کرے ود ان 6 months فرام اٹس انکارپوریشن، تو اس کا لائسنس منسوخ کر دیا جاتا ہے، اس کی انکارپوریشن کینسل کر دی جاتی ہے، پھر وہ کمپنی بزنس نہیں کر سکتی. ریوائول آف جو اس کا انکارپوریشن کے بعد پھر تو الگ بات ہے، ادروائز وہ بزنس نہیں کر سکتی ہے. یہ مین تھیم ہے آپ کا کہ ایک کمپنی کس انداز میں کام کرتی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ 3 طرح کی کمپنیز یا مختلف طرح کی کمپنیز جو ہیں وہ کیسے کام کر رہی ہوتی ہے. یہاں یہ بات بھی ایک بہت انٹرسٹنگ ہے جو آپ کو بالکل معلوم ہونی چاہیے. فرض کرتے ہیں کہ آپ نے ایک گاڑی خریدنی ہے. گاڑی خریدنے کے لیے آپ کے پاس مختلف جگہیں ہیں. گاڑی مثال کے طور پہ آپ ویب سائٹ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ اخبار دیکھتے ہیں، اور مثال کے طور پہ جو گاڑیوں کا جمعہ بازار یا گاڑیوں کا اتوار بازار، یہ اس طرح کی جو جگہیں ہیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ سب سے بہت بڑی تعداد میں گاڑیاں اکٹھا ہوتی ہیں. آپ اس میں سے اپنی پسند کی گاڑی لے لیتے ہیں، جہاں پہ آپ کو آپ کی گاڑی کے پروسپیکٹس پسند آتے ہیں. جو گاڑی پروسپیکٹس ہو وہ آپ گاڑی خرید لیتے ہیں. شیئرز اگر آپ نے خریدنے ہوں تو شیئرز خریدنے کے لیے ایک سب سے بڑا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی دوست سے کہا یار مجھے شیئر دے دو، آپ کو شیئر مل گئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بینک میں گئے، بینکر سے کہا یار کوئی شیئر بیچنے والا، اس نے کہا جی میرا جاننے والا، یعنی ود ریفرنس ٹو اینی ون. ایک طریقہ جو سب سے زیادہ طریقہ محسوس بہتر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ اسٹاک ایکسچینج میں چلے گئے، اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج، لاہور اسٹاک ایکسچینج یا کراچی اسٹاک ایکسچینج میں چلے گئے اور کہا جی میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس سے 5 لاکھ روپے ہیں، تو 5 لاکھ روپے کا بس بھائی صاحب مجھے کوئی شیئر، وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو یہی کام کرتے، جو کہ جن کا کام ہے ہی یہ کہ وہ
مختلف کمپنیز کے شیئرز بیچتے ہیں. ظاہر ہے جس طرح گاڑی ان کے نہیں ہوتے, آپ گاڑیوں کے اتوار بازار میں جائیں تو کچھ ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں 2% دیں, ہم آپ کو گاڑی دلوا دیتے ہیں, کوئی اچھی گاڑی دلوا دیتے ہیں, یا ان کی فیس ہوتی ہے, ان کی بھی ایک چھوٹی سی نامنل فیس ہے, اور وہ کہتے ہیں آپ ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کوئی شیئر چاہیے, وہ آپ کو بتاتے ہیں جی فنا کمپنیز کے شیئر اویلیبل ہیں, جو آپ کو چاہیے وہ آپ لے لیں. تو آپ کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ آپ لے لیتے ہیں, ان کی فیس ان کو ادا کر دیتے ہیں. تو شیئرز کے حاصل کرنے کا طریقہ وہ یہ بھی ہے, یعنی شیئر بازار یا شیئر مارکیٹ. اس قسم کی کچھ ڈسکشن ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو بزنس کی تھوڑی سی اور شیئرز کی تھوڑی بہت سمجھ آ جائے. بہرحال آج ہم جو چیز شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے کمپنی لا 2 اینڈ وی آر ایٹ دی لیکچر نمبر 26. This is comparatively some easy topic, because in this topic we will compare the partnership versus company. کیا چیز پارٹنرشپ ہے اور کیا چیز کمپنی ہے. ویسے تو ہم لوگ اس سے پچھلے لیکچر میں بھی تھوڑا سی ڈسکشن کی تھی کہ پارٹنرشپ اور کمپنی کیسے کوئی سول پروپرائٹر جو ہے وہ پارٹنر میں یعنی فرم میں کنورٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کنورٹ ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کسی پرائیویٹ کمپنی میں اور اس کے بعد لمیٹڈ کمپنی میں بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ ہم اسی قسم کا ایک چھوٹا سا کمپیرزن کر رہے ہیں کہ پارٹنر شپ جو ہے وہ ایک الگ قانون کے تحت ہوتی ہے, اس کو وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ہے پارٹنرشپ ایکٹ 1932. دیٹ از ڈفرنٹ اینٹی دین جو کمپنیز ہیں, they are incorporated under Security and Exchange Commission of Pakistan Act 1997, جس کو SECP Act 1997 کہتے ہیں, یا اس کو Companies Ordinance 1984 کہتے ہیں. سو دو الگ الگ قوانین ہیں, دو الگ الگ اینٹیٹیز ہیں. یہ ایک ہی کمپنی کی وہ ہوتا ہے نا, کوئی نوکری ملتی ہے, پھر پروموشن ہوتی ہے, پہلے 15 میں پروموشن ہو گئی, 16 میں پھر پروموشن ہو گئی, 17 میں پھر پتہ لگا آخرکار 18ویں 20ویں گریڈ میں پہنچ گیا پروموٹ ہوتے ہوتے. یہاں پروموشن نہیں ہے, یہ بزنس کی ڈفرینٹ اینٹیز ہیں, دے آر entirely different to each other, they are not one thing. Partnership under 1932, Partnership Act under 1932, while the company is under SECP Act 1997 یا Companies Act کے حوالے سے اگر بات کر رہے ہوں تو 1984. Two different entities. یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کو بزنس شروع کرنا چاہیں تو ریکمینڈڈ یہ ہوتا ہے, اینڈ اف یو آر ناٹ گیٹنگ انٹو پارٹنرشپ ایکٹ 1932 دین یعنی آپ اپنے آپ کو ایک ڈسٹرکٹ لیول کی آرگنائزیشن, پوٹینشیل ہوتا ہے نا. دیکھیں نا یار, ہر بزنس کا پوٹینشیل ہوتا ہے. دیکھیے میں پہلے بھی آپ کو شاید ایگزامپل دے چکا ہوں, میں اسی حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر آپ سے کہیں کہ جو مختلف چھوٹے بڑے اسکولس کا نام لیں تو آپ چھوٹے بڑے کافی سارے اسکولوں کے نام لے سکتے ہیں, اور آپ سے یہ کہیں کہ جی نمبر آف اسٹوڈنٹس مطلب پاکستان کے لیڈنگ اسکول اور محلے کا گلی کا بنے ہوئے کوئی اسکول, سارے اسکول ہی ہیں, آپ کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں اپ ٹو دی لیول کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں اسکول ہے. میں آپ سے کہوں جی اسٹوڈنٹس کتنے اسکول میں, ہو سکتا ہے محلے والے میں 20 بچے پڑھتے ہوں اور ایک بہت بڑی اسکولس کی چین میں پتہ لگے کہ 4000 یا 5000 اسٹوڈنٹس بن رہے ہیں. وہ بہت بڑی میں فکر نہیں ہوتا نا, اتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اسکولوں میں, اسکول کی چین کی خاص طور پہ بات کریں تو اس میں اتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو ایک اس طرح کا اسکول پاسبل ہے.
تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب یا فرض کرتے ہیں صرف 1000 اسٹوڈنٹ تو بڑے آرام سے بہت سارے اسکول میں ملتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ جی یونیورسٹی کی بات کریں تو یونیورسٹی آپ اچھی بری یونیورسٹیز کے نام لے سکتے ہیں, اور اگر میں آپ سے کہوں کہ اچھے اسکول پوچھا تھا نا 1000 کے, اور میں آپ سے کہوں جی بری یونیورسٹی, تو پتہ لگے گا کوئی ایسے جس کے 1000 سے کم اسٹوڈنٹ ہوں, کوئی ایسے ہیں تو آپ یو میں آئیڈینٹیفائی. جب آپ کھولیں گے HEC کی سائٹ کھولیں گے تو آپ کو اس پہ سے کچھ نہ کچھ معلومات مل جائیں گی, تو آپ کو پتہ لگے گا فلاں یونیورسٹی ہے جو کہ اتنی مشہور نہیں ہوتی لیکن وہ یونیورسٹی ہے, اور اس کے نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 1000 سے کم ہیں. اسکول کے اسٹوڈنٹس 1000 سے زیادہ 3000 اسٹوڈنٹس, اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس 1000 سے کم. تو کیا اسکول یونیورسٹی سے بہتر ہو گیا؟ نہیں, بہتر نہیں ہوا. حالانکہ دونوں کے دونوں ایجوکیشنسٹ سے ہیں, اسکول بھی پڑھا رہے ہیں, یونیورسٹی بھی پڑھا رہی ہے, دونوں جگہ پہ اسٹوڈنٹس ہیں, دونوں جگہ پہ فیس لی جاتی ہے. لیکن ایک بڑا بنیادی فرق جو ہے وہ یہ کہ اسکول جو ہے دیٹ از انڈر سم بورڈ, جہاں سے اس کو مطلب میٹرک ایف اے وغیرہ کے لیے جو جس بھی علاقے میں ہو اس علاقے کا کوئی ایجوکیشنل بورڈ ہوتا ہے, اس بورڈ کے انڈر ہوتے ہیں لاہور بورڈ, سرگودا بورڈ, فیڈرل بورڈ, کوئی نہ کوئی بورڈ ہوتا ہے, راولپنڈی بورڈ جس کے انڈر ہوں گے, کراچی کے بھی بورڈ بنے ہوئے ہیں, کسی نہ کسی بورڈ کے انڈر وہ اسکول ہوگا. یعنی بچے جب پیپرز دینے کے لیے جائیں گے تو وہ اس بورڈ کے تحت پیپرز کنڈکٹ ہوں گے. جبکہ جو یونیورسٹی ہے وہ ایک خود مختار ادارہ ہے, اٹونومس باڈی ہے, اور وہ اٹونومس باڈی ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے. اس نے ڈگری ایشو کرنی ہے, اسکول نے ڈگری ایشو نہیں کرنی. ڈگری ایشوئنس اس بورڈ کا کام ہے. بے شک آپ کے اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں لیکن آپ انڈر اینی بورڈ ہیں. یا اگر ہم بات کر رہے ہوں کیمبرج کی, کیمبرج لیول کے جو اسکول کیمبرج سسٹم پہ جو پڑھاتے ہیں او اے لیول جو کروا رہے تھے وہ اس کیمبرج کے انڈر ہیں, جبکہ یونیورسٹی جو ہے وہ ایک اٹونومس باڈی ہے, وہ ایک خود مختار ادارہ ہے, اور وہ ڈگری ایشوئنس اتھارٹی ہے, وہ ڈگری ایشو کرتا ہے. تو اس وجہ سے اور بہت ساری اور وجہ سے بھی ایک اسکول اور ایک یونیورسٹی برابر نہیں ہو سکتے. اسی ایگزامپل کو لے کے آئیں, ایک اسکول اور ایک یونیورسٹی برابر نہیں ہو سکتے. اسی ایگزامپل کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک پارٹنرشپ اور ایک کمپنی, ایک فرم اور ایک کمپنی برابر نہیں ہو سکتے. جو فرم ہے, جو کمپنی ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی جو فرم ہو, کوئی فرم یا پارٹنرشپ جو ہے وہ بہت بڑا بزنس کر رہی ہو, وہ کروڑوں میں کما رہی ہو سکتا ہے وہ کمپنی جو ہے وہ لاکھوں میں یا بمشکل لاکھ بنا رہی ہو. پر ایئر کی میں بات بتا رہا ہوں کہ بہت کم پیسے بنا رہی ہو. اسٹل کمپنی کا پوٹینشل ہے آگے جانے کا, کمپنی اپنے ممبرز کی تعداد بڑھا سکتی ہے. کمپنی ایک ڈفرینٹ آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے. یہ کمپنی جو ہے یہ دیٹ از انڈیپینڈنٹ آف اٹس ممبرز. ممبرز الگ ہیں, کمپنی الگ ہے. جو فرم ہے یا جو پارٹنرشپ ہے وہ اسی کے ہی جو اس کے پارٹنرز ہیں وہی اس کی اسٹرینتھ ہے. جب کوئی پارٹنر فوت ہو گیا تو کیا اس کے وارثوں میں جائے گی یا نہیں, یہ دیٹ از اے کوشچن, دیٹ از اے $100 million کوشچن کہ کیا اس کے وارثوں میں اس فرم آگے موو کرے گی یا نہیں. جبکہ کمپنی جو ہے, کمپنی کے لیے جیسے جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے شیئرز اس کی وارثوں میں, اس کی اولاد میں تقسیم ہو جاتے ہیں. تو یہ دو ڈفرینٹ
چیزیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ جی اب میں ایک سول پروپرائٹر ہوں یا میں نے اب ایک بزنس شروع کرنا ہے اور میں نے آگے سے آگے نکلنا ہے. لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی اپروچ ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب مجھے تو دال روٹی چل جائے تو بہت ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار مرغی مچھلی مل جائے تو بس کافی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہاں مرغی مچھلی تو ہو لیکن اس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کوئی کسی میریٹ میں بیٹھ کے کسی پی سی میں بیٹھ کے وہاں پہ کھایا جائے. ایسے کھانے کا کیا فائدہ. سو ہر ایک کی اپروچ مختلف ہوتی ہے. وہ لوگ جو بزنس کرنا چاہیں ایز سول پروپرائٹر موسٹ ویلکم, اوپن مارکیٹ ہے, آپ بالکل کر سکتے ہیں. جو لوگ کرنا چاہیں کہ جی ہم نے ایک پارٹنرشپ بنانی ہے, ایک فرم بنانی ہے, موسٹ ویلکم. وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہم نے ایک کمپنی بنانی ہے, ظاہر ہے آپ کمپنی بنا سکتے ہیں. اور ہمارے پاس اس وقت پوٹینشیل کم ہے, کمپنی کا ذکر کر رہا ہوں, ہمارے پاس اس وقت پوٹینشیل کم ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہماری جسے کہتے ہیں نا نظر آسمان پہ ہے, ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. تو پھر اس سول پروپرائٹر کو یا ان لوگوں کو جو پارٹنرشپ بنائے ان کو مشورہ دیا جا سکتا ہے. ویسے تو بطور وکیل مشورہ دینے کی فیس ہوتی ہے, لیکن آپ میرے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کے لیے فیس کوئی نہیں ہے, تو ان لوگوں کو فیس دی جا سکتی, ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے, بغیر فیس کے مشورہ دیا جا سکتا ہے. گو فار اے کمپنی, اور کمپنی آپ بنائیں, انڈیویجول ہے کوئی بات نہیں ہے, آپ ون مین کمپنی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کلاسز آف کمپنیز میں. آپ سنگل مین کمپنی بنائیں, سنگل پروپرائٹر کمپنی بنائیں, اس کے بعد اس کو آپ گرو کریں تو آپ کے پاس ایک بیس تیار ہوتی ہے. وہ بیس کہ آپ کے پاس کمپنی ہے, آپ کمپنی کو ایک سے دوسری فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں. وہ کمپنی کس طرح رجسٹر ہوگی؟ انڈر SECP 1997. اور اگر آپ ایک فرم بناتے ہیں تو کس طرح رجسٹر ہوگی؟ پارٹنرشپ ایکٹ 1932. اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو, آپ کس طرح کی کمپنی بناتے ہیں یا فرم بناتے ہیں. آپ کی نظر کہاں ہے؟ کیا آپ کی نظر آسمانوں پہ ہے؟ تو آپ اپنا بیس, یو شوڈ ہیو اے براڈر بیس, آپ کے پاس پوٹینشل ہو آگے جانے کے لیے. جیسے کہ آپ کہیں جی کیا فرق پڑتا ہے, آج ہم کمپنی بنا لیتے ہیں اور کل ہم اس کو, آج ہم سول پروپرائٹر کرتے ہیں, کل ہم پارٹنرشپ پہ چل جائیں گے, سال بعد ہم چلے جائیں گے کمپنی پہ. ہاں جی بالکل ہے. آپ کو پتا ہے ایک ایسا کر سکتے ہیں, نو ڈاؤٹ ایسا کر سکتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے. میں اس کی ایک پیرالل ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے. بینک اکاؤنٹ کی ایک اکاؤنٹ ہسٹری ڈیولپ ہوتی ہے. جب آپ کو کبھی گاڑی چاہیے ہو, جب آپ کے کہیں پہ لوننگ کروانی ہو, جب آپ کو پیسے چاہیے ہوں, تو پھر آپ کی جو اکاؤنٹ ہسٹری ہے, کریڈٹ ہسٹری ہے, بینک اسٹیٹمنٹ مانگی جاتی ہے. آپ کی مرضی ہے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جی میں ایک کمپنی ہوں جو کہ پچھلے 20 سال سے کام کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ نے پبلک کمپنی 20 سال بعد بنائی ہو, لیکن میری 20 سال پرانی کمپنی, اور ہوتی ہے ظاہر ہے آپ نے سول پروپرائٹر کمپنی بنائی ہے 20 سال پہلے, تو کمپنی اسی نام سے کام کر رہی ہے. تو میں 20 سال پرانی کمپنی اور کی ورتھ زیادہ ہوتی ہے کمپیریٹیولی. اگر آپ 20 سال تک پروپرائٹرشپ یا 20 سال تک پارٹنرشپ پہ ہو اور اس کے بعد آپ کمپنی بنا رہے ہوں, چوائس از یورس. ہم یہاں پہ پارٹنرشپ ورسز کمپنی کے ڈفرینسز دیکھ رہے ہیں. جو سکسیشن ہے, سکسیشن کا مطلب ہوتا ہے, سکسیسرز کا مطلب ہوتا ہے آگے
پارٹنرز کو آگے ممبرز کا بننا، وراثت ایک طرح کی آپ سمجھ لیں. کیا کوئی شخص دوسرے کو ممبر بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہم بات کریں پارٹنر کی تو اس کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو بیشتر حالات میں یو ہیو ٹو ری رجسٹر یور پارٹنرشپ ڈیڈ if you want to have a new partner with the same name. Of course with the same name you have to re-register your partnership deed. جبکہ اگر آپ نے کوئی ممبر، واضح ہے، اب دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ظاہر ہے مجھے تھوڑے اور لیول پہ پتہ ہیں، آپ کو بگنر لیول پہ پتہ ہے، اس لیے میں آپ کو انٹروڈیوس ایک دفعہ بتا دیتا ہوں، میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں with this assumption کہ آپ کو اب آپ یاد رکھیں گے پارٹنر از فار فرم یا پارٹنرشپ، ممبر از فار کمپنی. یاد رکھیے گا، ان کو مکس اپ نہیں کرنا. جو ممبر ہے وہ اگر آپ نے کوئی اور ممبر بنانا ہو دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو فار اینی ادر لیٹیگیشن. یو جسٹ فل اپ فارم، اور فارم فل اپ کر کے آپ SCCP میں بھیجتے ہیں کہ جی اب میرے پاس پہلے ممبر نمبر 1 تھا، اب ممبر نمبر 6 اب میرے پاس آ گیا ہے. تو یو کین ہیو دی سکسیسر ان اے ویری ایزی وے اف یو آر اے کمپنی. اگر آپ پارٹنر ہیں، پارٹنر پتہ ہے نا کون کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں بات کر رہا ہوں ایک فرم یا پارٹنرشپ کی. اگر آپ ایک پارٹنر ہیں تو انسالوینسی کے افیکٹ مختلف ہیں. ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پارٹنرشپ میں کہ اگر سارے پارٹنرز ایوری پارٹنر گاٹ انسالوینٹ ایکسپٹ ون تو کیا امپیکٹ ہوگا، اور اگر ایک پارٹنر انسالوینٹ ہو جاتا ہے تو کیا امپیکٹ ہوگا آن پارٹنرشپ. ہم لوگ اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. جبکہ ممبر کے انسالوینٹ ہونے یا نہ ہونے سے جو امپیکٹ ہے وہ کمپنی پہ نہیں پڑے گا، وہ اس ممبر کے ٹوٹل جتنے شیئرز ہیں اس پہ فرق پڑے گا، بس اور فرق نہیں پڑے گا. کمپنی کا اسٹرکچر اپنی جگہ پہ موجود رہے گا، کمپنی کے اسٹرکچر کو فرق نہیں پڑے گا. سو دیٹ از دی انسالوینسی، دا افیکٹ آف دی انسالوینسی آف دی انڈیویژل. جو فرم ہے نمبر 3 لمیٹڈ لائبلٹی کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں. فرم میں انڈیویژلس کی ان لمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے. بھائی صاحب آپ نے خود ہی دکان پہ بیٹھنا بھی ہے، آپ پارٹنر ہے، آپ نے خود ہی دکان پہ بیٹھنا ہے، آپ نے خود ہی پرچیزنگ کرنی ہے را مٹیریل کی، آپ نے خود ہی مٹیریل کو ریفائنڈ مٹیریل میں کنورٹ کرنا ہے، آپ نے خود ہی سیلز کرنی ہے، آپ نے دیر شوڈ ہیو ٹو بی لیسٹ ون ایکٹیو ممبر. یاد آیا؟ ہم پارٹنر میں پڑھ چکے ہیں دیر شوڈ ہیو ٹو بی لیسٹ ون ایکٹیو پارٹنر، تب پارٹنرشپ پوری ہوتی ہے. دیر شوڈ ہیو ٹو بی ون. جبکہ کمپنی کی صورت میں جتنے ممبرز ہیں، کمپنی کی صورت میں جتنے ممبرز ہیں، اگر تمام تر ممبرز بھی پارٹیسپیٹ نہ کریں مینجمنٹ آف دا بزنس میں، پارٹنرشپ میں مینجمنٹ آف دی بزنس میں ایک کم از کم ایک آدمی کا افیکٹو رول ہوتا ہے. ہی ہیو ٹو پروڈیوس ہمسیلف ان دی بزنس. کمپنی کی صورت میں ممبرس کا ایکٹیو پارٹیسپیٹ ہونا ضروری نہیں ہے. 2 لائبلٹیز ہیں. نمبر 1 آپ پیسہ دیں، ممبر بن جائیں، اور جب آپ ممبر بن جائیں گے تو آپ کے پاس لائبلٹی ہے کہ جب بھی میٹنگ ہوگی آپ نے آنا ہے اور آ کے اس کو اپنی رائے دینی ہے. یہ میں آپ کو بہرحال بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ رائے سے یہاں پہ کیا مراد ہے، کیسے آگے رائے دینی ہے. سو کمپنی کی جو لائبلٹی ہے دیٹ از بیسڈ آن ونس شیئر، کتنا اس کا شیئر ہے اس کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس کے شیئر کے حساب سے اس نے اپنی لائبلٹی پرفارم کرنی ہے. جبکہ پارٹنر کے نے ایک ان لمیٹڈ اس کی لائبلٹی ہے. ہی ہیو ٹو بی اوور دیئر ان دا بزنس. پیسے ضرورت اب مزید پڑ گئے ہیں، اس کا بندوبست کریں. اگر کمپنی کو دیوالیہ ہو رہی ہے تو کوئی امپیکٹ نہیں آتا اس کے ممبرز پہ.
پلیز ریڈ مائی لیپس، کوئی امپیکٹ نہیں آتا اس کے ممبرس پہ. اگر کمپنی لیکویڈیٹ ہو رہا ہے تب بھی اس کے ممبرس پہ کوئی امپیکٹ نہیں آتا، جبکہ اگر فرم لیکویڈیٹ ہو تو اس کے پارٹنرز پہ امپیکٹ آتا ہے. آگے دیکھتے ہیں بھائی، پارٹنرشپ ورسز کمپنی ہمارا جاری ہے. جو فرم ہے اس کی اونرشپ آف دا پراپرٹی آف اے فرم، وہ پراپرٹی کو خریدنا، پراپرٹی کو بیچنا، پراپرٹی کو کے مالکان ہونا، وہ جو ممبرز ہیں، جو پارٹنرز ہیں، پارٹنر وہ اس کے جوائنٹ پراپرٹی کے جوائنٹ اونر ہوتے ہیں. جو پراپرٹی خریدی اور بیچی جاتی ہے وہ فرم کی اپنے نام پہ خریدی اور فرم ہی بیچ رہی ہوتی ہے. اور اس کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی، عام طور پہ کوئی نہ کوئی جو اس کا پارٹنر ہو وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے پراپرٹی بیچنے کے لیے یا خریدنے کے لیے. ہی ہیو ٹو پروڈیوس ہمسیلف بفور دی رجسٹرار جہاں سے بیچی یا خریدی جا رہی ہے. کمپنی کی صورت میں جو پراپرٹی ہے وہ کمپنی ہی کے نام پہ خریدی جائے گی، کمپنی کے ہی نام پہ بیچی جائے گی. کمپنی کے ممبرز کا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. جو کمپنی ہے وہ کسی بھی شخص کو نامینیٹ کر سکتی ہے کہ جناب آپ جائیں اور بفور دی رجسٹرار اور پراپرٹی خریدے یا پراپرٹی بیچیں. اور کوئی بھی شخص یعنی ممبرز کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور عام طور پہ ممبرز ہو جاتے بھی نہیں ہیں کوئی پراپرٹی بیچنے کے لیے، کمپنی کی کوئی پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کے لیے. جو شیئرز ٹرانسفر ہوتے ہیں، وہ یا آپ اسے کہیں کہ ٹرانسفر کرنا، ٹرانسفریبلٹی آف اونرشپ سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ شیئرز جو ہے وہ لفظ ایسوسیٹڈ ہے وتھ کمپنی. تو عام طور پہ شیئر ایسے ہی سمجھا جاتا ہے، اگر ہم بات کر رہے ہوں فرم کی تو بھی یہ سمجھا جاتا ہے بھائی تم کتنے پرسنٹ کے شیئر ہو، جی میں 50% کا شیئر ہوں یا میں 30% کا شیئر ہوں. لیکن اگر ہم ٹیکنیکل بات کریں تو اونرشپ، پارٹنرشپ گوز ود دی اونرشپ. تو اونرشپ جو ہے اس کو ٹرانسفر کرنا، دیٹ از سم ہاؤ ویری کمپلیکیٹڈ. Not only complicated, very complicated. بعض دفعہ میں بلکہ بیشتر دفعہ میں آپ کو جو رجسٹریشن کرا رکھی ہے اپنی پارٹنرشپ ڈیڈ کی، اٹ نیڈس ٹو گیٹ ریوائزڈ. پہلے صاحب یہ صاحب تھے جو اپنا شیئر دوسرے کو بیچے، باقی سارے تیار بھی ہیں، باقی سارے پارٹنرز تیار ہیں. چار پارٹنرز تھے، چاروں پارٹنرز میں ایک صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ کسی اور صاحب کو لے کے آنا چاہتے ہیں. سارے تیار ہیں، بٹ what happens, they 4 1 2 3 4 except 1 2 3 4 1 goes down 1 2 3 4 یہ 4 ممبرز جو ہیں they will go to the رجسٹرار آف فرمز اور ان سے کہیں گے جناب یہ صاحب اب فارغ ہو گئے ہیں، یہ صاحب آ رہے ہیں، تو ہماری فرم جو کہ ABC ایسوسیٹس کے نام سے تھی، آپ دوبارہ اس کو ری رجسٹر کریں جس میں یہ صاحب مائنس ہوں گے اور یہ صاحب آ جائیں گے. یعنی فرم یو نیڈ ٹو گو ٹو دی رجسٹرار، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو اب آپ ری رجسٹر کر رہے ہیں اپنے آپ کو.
تو sometimes it becomes quite difficult, کہ آپ ایک شخص جا رہا ہے، ایک شخص آ رہا ہے. جو شخص جا رہا ہے یہ بھی تو کوئی اتنی ہو سکتا ہے خوشی سے نہ جا رہا ہوں نا، میں تو جا رہا ہوں، آپ لوگوں سے ناراض ہو کے تو کہیں یار تم وہاں تو آ جاؤ فرم رجسٹرار کے بعد. کہتا ہے میں نہیں آتا، میں کیوں آؤں؟ باقی لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ آ جائیں فرم رجسٹرار کے بعد، کہتا ہے میں نہیں آ رہا. اب ناؤ اٹ بیکمز سم ایمبیگوٹی کہ اب یہ کیسے ہینڈل ہوگا معاملہ. تو سم ٹائمز transferability of the ownership transferability of the ownership from one person to another in partnership, it is difficult. جبکہ کمپنی کی صورت میں بہت آسان ہے. اٹس ویری ایکسٹریملی سمپل. ایک شخص جاتا ہے کہتا ہے جی میری جگہ پہ اب دوسرے آدمی کو آپ، یہ جائے گا کمپنی کے آفس میں، رجسٹرار کے پاس نہیں پیش ہو رہا، یہ کمپنی کے آفس میں جائے گا، کہے گا جی میرے نام کے 4 شیئر تھے، وہ 4 شیئر ان کے نام پہ چڑھا دیں. کمپنی والے کہیں گے اچھا جی چڑھا دیتے ہیں، ہمیں کیا اعتراض ہے، وہ چڑھا دیتے ہیں، آپ نے پیسے لے لیے اور اگلا آدمی جو ہے وہ ممبر بن کے آ گیا. سو نو ایشو، نو ایمبیگوٹی، نو ہیزل. اٹ از ویری سمپل، ایکسٹریملی سمپل. اگر آپ جاتے ہیں نا اپنی فرم میں جو آپ کا شیئر ہے کسی بھی شخص کا، اس کو ایک سے دوسرے نام پہ، تو وہ ایک گو میں نہیں ہوتا، آپ کو 1 2 3 چکر لگانے پڑ جاتے ہیں. جبکہ یہ ایک ہی دفعہ میں مے بی ود ان 10 منٹس شیئرز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اگر ہم بات کریں کہ مقدمہ کرنے کی کیپیسٹی اس چیز کی کہ دوسرے کو سو کیا جائے، دوسرے پہ مقدمہ کیا جائے، ڈیمیجز کلیم کیے جائیں، تو capacity to sue is subject to the partnership deed in a firm. ایون اگر پارٹنرز ایک دوسرے کو سو کرنا چاہیں یا کسی شخص کو فرم سے باہر سو کرنا چاہیں یا کوئی باہر کا شخص فرم کو سو کرنا چاہے، مقدمے دائر کرنا چاہیں، that is mostly based on the partnership deed. The governing law is partnership deed. Over here in a company, the governing law is SECP کے رولز ہیں، اور جو آرڈیننس ہے، کمپنی آرڈیننس ہے، اس کے رولز ہیں، وہ امپاور کرتے ہیں ممبرز کو. اگر ایک دوسرے کے اوپر کرنا ہو مقدمہ، یا کسی ممبر نے باہر کسی انڈیویجول پہ کرنا ہو، کمپنی سے باہر پہ، یا کسی باہر کے شخص نے کسی انڈیویجول پہ یا کمپنی پہ کرنا ہو، وہ اس تمام کے کا اگین دیٹ از کوائٹ سمپل پروسیجر، ویری سمپل پروسیجر. اگر آپ ایک دوسرے پہ مقدمہ کرنا چاہیں، یہ جو میں نے آپ کو یہ جو موجودہ سلائیڈز ہیں، اس میں مین ہیڈنگ تو لکھی نا کیپیسٹی ٹو سو. جو اوپر والا ہے جو سینٹینس ہے دیٹ از ود ریفرنس ٹو پارٹنرشپ اینڈ دا سیکنڈ ون از سبجیکٹ ٹو دی کمپنی. بہرحال آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو آپ امید ہے کہ بہت آسانی سے سمجھ آ رہا ہوگا. پروفیشنل ارینجمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو جو پارٹنرشپ ہے وہ اتنی امیر نہیں ہوتی ہے، عام طور پہ اتنی امیر نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہائیلی اسکلڈ ایڈمنسٹریشن کو، مینجمنٹ کو انگیج کر سکیں. 1 2 جو لوگ ہائیلی اسکلڈ پرسنس ہوتے ہیں، دے ہارڈلی گو فار دی پارٹنرشپ. یہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پارٹنرشپ پہ جاتے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے یہ پارٹنرشپ بالکل دیٹ از مور کلوزر ٹو دی سول پروپرائٹر، یعنی سیٹ کی نوکری. سیٹ کی نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی،
ہم کام دوسرا کرتے ہیں, ہم کمپنی کے ساتھ جاتے ہیں. تو کمپنیز جو ہیں وہ عام طور پر ان کے ان لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں پروفیشنل ارینجمنٹ کے لیے. ان لمیٹڈ ان کے ریسورسز ہوتے ہیں. جو پروفیشنلز ہیں وہ دے وڈ لائک ٹو گو فار اے کمپنی. یہ آپ کو ویسے میں ایک بائی دی وے کی بات بتا دوں, اٹس دا لیگل ریکوائرمنٹ آف ایوری کمپنی ٹو انگیج اے لائر. ضرورت ہوتی ہے ہر کمپنی کو کہ کوئی بھی کمپنی وہ ایک لائر کو اپنے ساتھ انگیج رکھے بہت ساری مشکلات سے بچنے کے لیے. تو میرے سمیت بہت سارے ایسے وکیل ہیں جو کہ کام کرتے ہیں بطور ایڈوائزر کام کرتے ہیں, یا تو وہ کام ہی کمپنیز کا, جسے کہتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر پہ کام کرتے ہیں, کمپنی کا کام کرتے ہیں, اوائڈ کرتے ہیں پارٹنرشپس یا فرمز کو. پارٹنرشپ یا فرمز جو ہیں وہ ایک اچھا پے ماسٹر نہیں ہوتا ہے. میں اس حوالے سے بھی آپ کو یہ چیز گائیڈ کر رہا تھا کہ اگر آپ میں سے کچھ لوگ چاہیں بعد میں لائر بننا, یہ اٹس اے ویری گڈ کمبینیشن. آپ بزنس پڑھ رہے ہوں اینڈ دین آپ کو کارپوریٹ سائڈ اور آپ لائر بنے, تو یہ بڑا اچھا کمبینیشن ہے. میری اپنی اسٹڈیز جو ہیں وہ میرے خیال ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری اپنی اسٹڈیز جو ہیں, میں نے MBA فائنانس بھی کیا ہے اور لا بھی کیا ہے, LLB بھی کیا ہے, اس کے بعد میں نے LLM بھی کیا ہے. تو یہ اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ پرپوزیشن آپ اگر یہ دونوں کام اکٹھا کر رہے ہوں. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا. نیکسٹ پہ آتے ہیں جناب. فائنینشیل فیسلٹیز کی بات کریں. اب اگر ہر انڈیویجول, جیسے میں نے آپ کو اس سے پچھلی والی سلائڈ پہ آ رہا ہوں, جیسے میں آپ سے کہتا ہوں نا پروفیشنل ارینجمنٹ, اسی چیز کو ذہن میں رکھیں. بینک ہے, بینک نے اگر پیسہ دینا ہے تو بینک ول فیل کمفرٹیبل, مور کمفرٹیبل. بینک تو انڈیویجولس کو بھی لون دے رہا ہے, گاڑیاں انڈیویجولس کو بھی دیتا ہے, لیکن بینک فیلز کمفرٹیبل کہ وہ کسی کمپنی کے ساتھ ڈیل کرے ادر دین جو انڈسٹریل. ہم لوگوں نے پڑھا ہے مختلف ٹائپس کے بینکس ہیں جو کہ فائنینسنگ کرتے ہیں, اور انڈسٹری کے لیے ایک الگ طرح کے بینک ہے. تو جو انڈسٹری کے جو بینکس ہیں خاص طور پہ, یا ایون کمرشل بینکس جو ہیں, دے فیل مور کمفرٹیبل کہ وہ کمپنی کے ساتھ, کیونکہ پروفیشنلز انگیج ہوتے ہیں کمپنیز میں. دے ڈو انڈرسٹینڈ کہ یہ لون لینا اور لون کو واپس کرنے کے کیا طریقہ ہو سکتا ہے. دیکھیے میں آپ کو اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک اور بات بتاؤں. عام طور پہ جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بینک سے لون مل رہا ہے تو پھر ہم کوئی بزنس شروع کرتے ہیں. آل رائٹ, ویری ویل سیڈ. اب بھائی آپ, بینک کیا کہتا ہے؟ بینک کہتا ہے آپ اپنا پروجیکٹ بتائیں, آپ کو کہاں پہ فائنینسنگ کی ضرورت ہے, ہم وہاں فائنینسنگ کر دیں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بینک کے جاؤ اور بینک سے لون لے کے آ جاؤ اور پھر کام شروع کرو. اٹ از ادر وے راؤنڈ. آپ کام بتائیں, کام آئیڈینٹیفائی کریں, کام کرنا شروع کریں, اس کے بعد بینک کی انوالومنٹ, بینک کی انٹروینشن ہوتی ہے. بینک اس کے بعد آتا ہے, پہلے آپ کا پروجیکٹ ہونا چاہیے. اور یہ بات جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں پیسہ مل جائے تو ہم کام شروع کریں, ایسا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں, بے تحاشا لوگ یہی سمجھتے ہیں. اگر ہم بات کر رہے ہوں بینکس کی, تو بینکس فیل کمفرٹیبل پروفیشنلز کے ساتھ ڈیل کرنا. پروفیشنلز کو سمجھانا کمپیریٹیولی بہت آسان ہوتا ہے, بیکاز دے ہیو دی بیک گراؤنڈ نالج. اسی کے لیے فائنانسز کے لیے جو میں نے آپ کو بھی اگزامپل دی ہے, اسی ایک بات کی بات کر لیں تو بینکس فیل مور سیکیور, مور کمفرٹیبل کہ ہم کسی پروفیشنل سے بات کریں, ہی انڈرسٹینڈس کہ کیوں کر لوننگ کی جا سکتی ہے اور کیوں کر لوننگ نہیں کی جا سکتی ہے.
جب ہم بات کر رہے ہوں پارٹنرشپس کی، فرمز کی، تو ایک تو ان کے ریسورسز بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں. ریسورسز لمیٹڈ کا مراد یہ کہ دے آر یوزلی، دیٹ از ناٹ آلویز ٹرو فار آل دا ٹائم، یوزلی ان کا ایک چھوٹا بزنس ہوتا ہے جس کے لیے ان کو فائنینس بھی چھوٹے چاہیے ہوتے ہیں، تو بینک اپنی مرضی کرتا ہے. اگر ہم بات کر رہے ہوں کسی کمپنی کی ایک ہیوج انڈسٹری لگا رکھی ہے، 200 ارب روپے انہوں نے شیئرز کے ساتھ حاصل کر لیے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں جی ہم نے اب کچھ بینک سے لون چاہیے ہے، تو پھر جو کمپنیز ہیں وہ اپنی شرائط پہ بات کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں جی کائبر ریٹ کیا چل رہا ہے، لائبر ریٹ کیا چل رہا ہے، اور پھر اب اپنا ریٹ بتائیں آپ کا ریٹ کیا ہے. جو اگر ہم بات کریں گے ایک سول پروپرائٹر کی، یا پھر اگر ہم بات کریں ایک فرم کی پارٹنرشپ کی، تو وہ ان کو یہ الفاظ ہی نہیں پتا ہوتے کہ کراچی انٹر بینک کیا چیز ہے، لندن انٹر بینک کیا چیز ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اچھا جی ہمیں تو کچھ پیسے دیتے ہیں. تو بینک اپنی مرضی چلاتا ہے، جبکہ انڈسٹریز پہ جو کہ عام طور پہ کمپنیز کی ملکیت ہوتی ہیں، کمپنیز اپنی مرضی چلا رہی ہوتی ہیں. جو اگر ہم بات کریں کہ کیا کوئی پارٹنر اپنی فرم کا ایجنٹ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یعنی ایک شخص ہے جو کہ ایک پارٹنرشپ کا حصہ ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں پارٹنر بھی ہوں اور میں اب لاہور کی ایجنسی یا ایجنٹ بھی بننا چاہ رہا ہوں. پارٹنرشپ ڈیڈ دیکھی جائے گی کہ کیا کوئی پارٹنر ایسا کام بھی کر سکتا ہے یا نہیں. دیٹ از ناٹ لائکلی، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جبکہ ممبرز جو ہیں، ممبرز نے ایک پروفیشنل ارینجمنٹ بنا دیا اور گئے جناب مجھے باٹا ایک کمپنی ہے، مجھے باٹا کی ایک ایجنسی چاہیے. تو وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ اچھا جی آپ ممبر ہیں، آپ کیوں وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے یو کین ہیو دس ممبرشپ ایز ویل، آپ لے لیجیے ممبرشپ لے لیں، آپ اس کی ایجنسی لے لیں. کمپنی ایجنسی دیتی اور دے سکتی ہے، بلکہ جملہ یوں ہونا چاہیے دے سکتی ہے اور دیتی بھی ہے، اپنے ممبرز کو ایجنسی دیتی ہے. کیا کوئی پارٹنر کوئی اس پارٹنرشپ ڈیڈ کے علاوہ، پارٹنرشپ کے علاوہ کسی قسم کا کوئی اور کانٹریکٹ کر سکتا ہے پارٹنرشپ سے؟ کیا کوئی پارٹنرشپ سے ادر دین دس پارٹنرشپ ڈیڈ، ادر دین دس فرم، کوئی اور کانٹریکٹ کر سکتا ہے؟ ناٹ لائکلی، نہیں ہوتا. پارٹنرشپ ڈیڈ دیکھی جاتی ہے اور عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جبکہ اگر ہم بات کر رہے ہوں ممبرس کی، اگر ہم بات کر رہے ہوں کمپنیز کی، ہاں ہوتا ہے، پاسبل ہے اور ہوتا بھی ہے کہ ایک جو ممبر ہے وہ اپنی ہی کمپنی سے کوئی کمپیوٹر سپلائی کرنے کا کوئی کانٹریکٹ کر لے. ہاں بالکل ہوتا ہے، پاسبل ہے. ایک ممبر اپنی ہی کمپنی کو اگر دینا چاہ رہا ہے کمپیوٹر تو وہ بالکل دے سکتا ہے. پارٹنرشپ میں commencement of business, to start the business, this can happen immediately، فوری طور پہ ایک دم شروع کر سکتے ہیں. جبکہ کمپنی کی صورت میں اگر ہم پرائیویٹ کمپنی کی بات کریں تو ہاں وہ امیڈیٹ شروع کر سکتی ہے، اور اگر ہم لمیٹڈ کمپنی، پبلک کمپنی کی بات کریں تو کچھ لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. وہ لیگل ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد ہی جو کمپنی ہے دس کین اسٹارٹ سم بزنس. جو
پارٹنرشپ ہے اس میں ہر پارٹنر, ایوری پارٹنر is the representative of the company. Every partner is the representative of his firm or partnership. Every partner جو ہے وہ پارٹنرشپ کا ریپرزینٹیٹر ہے. جبکہ کیا کوئی ممبر اپنی کمپنی کا ریپرزینٹیٹر ہے؟ اگر کمپنی اجازت دے گی تو آپ بن سکتے ہیں ریپرزینٹیٹر, ورنہ نہیں بن سکتے. سبجیکٹ ٹو دی پرمیشن ہاں بن سکتے ہیں, ادروائز نہیں بن سکتے ہیں. ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں پروفیشنلز کے حوالے سے بھی, ایون مینجمنٹ کے حوالے سے بھی, کہ جو لوگ جن لوگوں نے کر رکھا ہے ماسٹرز کر رکھا ہو, MBA کر رکھا ہو اور دوسری چیزیں اس طرح پڑھی ہوئی ہوں, تو دے وڈ لائک ٹو گو فار اے کمپنی. سو مینجمنٹ آف دی فرم دیٹ از ناٹ نیسسری ٹو بی اسکلڈ پرسنز, لیکن جو کمپنی ہے اس میں پروفیشنلز یا اسکلڈ پرسنز جو ہیں وہ مینج کرتے ہیں. جو پرائم انویسٹمنٹ ہے, جو بعض دفعہ میں پرائم انویسٹمنٹ جو کیپٹل ہے, جو پیسہ ہے, وہ فرم کے پاس کم ہوتا ہے اور کلیکٹیو انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے, تو کمپنیز کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے. یہ والا پوائنٹ خاص طور پہ یاد رکھیے گا, نمبر گیم ہے, یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے ہے. اگر کوئی عام سی فرم ہے تو اس کے ممبرز کی تعداد 2 to 20 ہے, اور اگر کوئی فائنانس سے متعلق فرم ہے تو اس کی تعداد 2 to 10 ہے. اگر پرائیویٹ کمپنی ہے تو اس کی تعداد 2 to 50 ہے, اور اگر لمیٹڈ کمپنی ہے تو اس کی تعداد 7, منیمم 7 to انلمیٹڈ ممبرز کسی کمپنی میں ہو سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا فگر. افیکٹ آف ڈیتھ کیا ہوتی ہے اگر کوئی پارٹنر ہو جائے؟ تو عام طور پہ جو یو ہیو ٹو ری رجسٹر دی فرم, ڈیزالو ہو جاتی ہے ادروائز پارٹنرشپ ڈیڈ. جبکہ کسی شخص کے کسی ممبر کے فوت ہونے کی صورت میں کوئی افیکٹ نہیں آتا کمپنی پہ, بلکہ جو ممبر ہے اس کی جو جس طرح روپیہ عام, میں کرنسی نوٹ کی بات کر رہا ہوں, جیسے وہ تقسیم ہوتا ہے یا اور جائیداد تقسیم ہوتی ہے وارثان میں, اسی طرح شیئرز بھی تقسیم ہو جاتے ہیں وارثان میں. آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ دیٹ از پاسبل ان ایدر کیس, چاہے آپ فرم ہو یا آپ کمپنی ہو. آئیڈینٹیفیکیشن از very much easier. You have to sometimes you have to explain your position. You cannot conceal your position. آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کیا ہیں. So it is very much possible either case. And this is it. یہ جناب ہمارا لیکچر تھا آج کا, جس میں ہم نے کمپنی لا کے کچھ اور ایسپیکٹس کو دیکھا تھا. اگلا ہمارا جو ارینجمنٹ ہوگا, ڈسکشن ہوگی, وہ ابھی ظاہر ہے کمپنی لا 3 پہ ہم لوگ کر رہے ہیں نیکسٹ لیکچر, اور دس از اٹ. بیٹھیں گے دوبارہ اس کے اوپر انشاءاللہ, اس پہ کچھ تھوڑی سی بات چیت کریں گے. امید ہے اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. توجہ کیجیے گا, یہ وہ سبجیکٹ ہے کیونکہ یہ عام لوگوں کے درمیان میں نہیں ہوتا نا. جو پارٹنرشپ ہے اس میں آپ کو اتنا زور نہیں دیا تھا کیونکہ وہ عام لوگوں سمجھتے ہیں, تو آپ کو بھی سمجھ آتا ہوگا. کمپنیز عام لوگوں کے عام بول چال کی لفظ نہیں ہیں, تو اس کو ذرا زیادہ توجہ دیجیے گا. اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.